اللہ نے فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں واپس اللہ کی طرف جانا ہے. یہ آخری آیت تھی جو اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ڈرو اس دن سے. آپ کو نہیں ڈر لگتا کہ مجھے واپس جانا ہے؟ 3 موقع ہی اس زندگی کے اندر نا سب سے اہم ہے. ایک موقع جب انسان پیدا ہوتا ہے، ایک موقع جب انسان دنیا سے جائے گا، اور ایک وہ موقع جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوگا. یہ 3 موقع ہیں. اور باقی ساری چیزیں بیکار ہی ہیں. یہ شادیاں، بیاہ، برتھ ڈے پارٹی، دعوت، فلاں ملنا، سیریں، تفریحیں، ڈگریاں، یہ جس کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے نا، یہ آپ کو یاد بھی نہیں رہنا، یاد بھی نہیں رہے گا. یہ 3 موقع بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں. ایک ہمارے اوپر گزر چکا ہے، 2 ابھی باقی ہیں. اور جو مرحلہ سب سے شارٹیسٹ ہے وہ کون سا؟ ایک تو زندگی ہماری یہ ہے جو دنیا کی زندگی، ایک قبر کی بھی زندگی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور ایک آخرت میں زندگی ہے. ان تینوں میں سب سے شارٹیسٹ لائف اس دنیا کی ہے. اس لیے کہ قبر کی جو ہے اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، قیامت جب تک آئے گی قبر میں ہی ہے. آپ دیکھیں لاکھوں سال سے لوگ دنیا سے جا چکے، زمین کے نیچے پڑے ہوئے قبروں میں ہے نا، تو وہ ان کی برزخ کی زندگی ہے. اور آخرت کی زندگی وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونی. ہمارا یہاں کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو ہم سنوار کے اپنی وہاں کی انفینٹ لائف کو بھلائی خوشحالی میں بدل سکتے ہیں. اور دوسرا ایک چوائس یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہ کر کے جاؤ، بس مرضیاں کر کے جیو اور سب کے پیچھے ہی چلو. ویسٹ جو کر رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. آج کے جو زیادہ اپ ڈیٹڈ لوگ ہیں جو وہ کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے. تو چل پڑو ان کے پیچھے، پھر جدھر کو وہ جا رہے ہیں ادھر کوئی انجام ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ تمہاری تیاری کیا ہے؟ فرمایا میری تیاری تو کچھ ایسی خاص نہیں، بس یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جن سے تم محبت کرتے انہی کے ساتھ ہوگے. صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو سب سے زیادہ محبت ہی اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والے. اور ہماری زندگی میں محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ یہ منہ سے کہنے کی بات نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں، سارے ہی کہیں گے ہمیں تو اللہ رسول سے ہی محبت ہے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، رائٹ؟ آپ کا ایکشن کیا ہے؟ ورڈز آپ کے جو بھی کہتے رہیں، اگر آپ کا ایکشن اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو ورڈز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے کیا بات بولنی ہے؟ منافقین جتنی خوبصورت باتیں کرتے تھے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی تھی. کیا لیکن ان کی بخشش ہو گئی باتوں کی وجہ سے؟ باتوں سے بخشش نہیں ہوتی، باتوں سے جنت نہیں ملنی، ورنہ منافقین مومنوں سے زیادہ خوبصورت باتیں کر کر کے دکھاتے تھے. تو اگر باتوں سے ہی جنت ملنی ہوتی تو ہم سب باتیں اچھی اچھی کر لیتے اور جنت میں پہنچ جاتے. جنت کے لیے بات نہیں عمل چاہیے. اسی لیے اب پورا قرآن کھول کے دیکھیں اور مجھے کوئی ایک جگہ بھی بتا دیں جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ صرف تم منہ سے باتیں بول دینا، عمل بے شک کچھ بھی نہ کرنا، تم جنت میں جاؤ گے. نہیں، سارا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کبھی عامل الصالحات کے بغیر بھی صرف ہے الذین آمنوا ہی بس نہیں ہے. عامل الصالحات، وہ ایکشن کہاں ہے؟ وہ عمل کہاں ہے؟ کیا صرف بول ہے یا ہم اس کو پروو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پروف چاہیے. کسی عورت کے ہسبینڈ اگر اس کو کہیں آئی لو یو، مجھے تم جان سے زیادہ پیاری ہو، اور اس کے بعد وہی شوہر جا کے دوسری عورتوں کے ساتھ گھومے، تو وہ عورت کیا کہے گی؟ تمہاری باتیں میرے لیے کافی ہیں. کوئی عورت ایسے کہے گی؟ نہیں. وہ کہے گی تم مجھے یہ کہتے ہو اور تم دیکھو کر کیا رہے ہو. تو اللہ کے ہاں آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو کافی ہے، جبکہ آپ کے لا الہ الا اللہ کے پیچھے سپورٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت سٹارٹ ہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے سے ہی جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، پوری زندگی آزمائش ہے، پوری زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ایک امتحان ڈالتا ہے، دوسرا ڈالتا ہے، تیسرا ڈالتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے آپ کیا ایکشن کرتے ہیں. کیا آپ کے صرف منہ کی بات ہے کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے، یا آپ اپنی مرضی گیو اپ کر دیتے ہیں؟ ہر دن ہمارے پاس چوائس ہے. جب سے دن سٹارٹ ہوتا ہے نا، ہمارے پاس چوائس ہے، میں یہ کروں یا یہ کروں. فار ایگزامپل آپ صبح اٹھتے ہیں، میں اس وقت اٹھوں یا آرام سے 9-10 بجے اٹھوں، چوائس ہے نا آپ کے پاس. فجر کے بعد اٹھوں یا نہیں اٹھوں، پھر آپ اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، آپ کی چوائس. آپ نے کپڑے پہننے ہیں نا اور آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ یہ کپڑے پہنے یا کوئی اور پہن لیں. آپ ٹائٹ کپڑے پہن کے چلے جائیں، سی تھرو کپڑے پہن کے چلے جائیں، کسی نے کچھ کہنا نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، کوئی آسمان تو ٹوٹ کے پڑا نہیں، کسی نے مجھے کہا نہیں کچھ، تو اس کا مطلب اٹس فائن. پتہ نہیں، نعوذ باللہ، کہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں، تمہارا تو ہر ایکشن لکھا جا رہا ہے، ہر بات لکھی جا رہی ہے. پھر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بولا، آپ کے پاس چوائس ہے، اچھی بات بولیں یا بری بولیں، کسی کی برائی کریں یا کوئی بھلائی بات کریں، آپ کے پاس چوائس ہے. آپ سودا لینے کے لیے گئے، آپ نے سودا کیسے لیا؟ اس میں جھوٹ بول کے لیا یا سچ بولا؟ آپ کی چوائس ہے. زبان آپ کے کنٹرول میں، ہاتھ آپ کے کنٹرول میں، پیر چل کے کدھر جا رہے ہیں. اب آپ درس کی مجلس میں آئے، اللہ کی یاد کی مجلس میں آئے، آپ اس وقت کسی مال میں بھی گھوم سکتے تھے، کسی دکان پہ بھی کھڑے ہو سکتے تھے. آپ کے پاس اختیار ہے نا، یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں. لیکن اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہی تو لکھا جا رہا ہے، اور یہی تو ہم نے پروو کرنا ہے کہ اللہ ہم تیرے بن کے چلنے والے ہیں. زبان دی تو نے، لیکن اللہ میں بے زبان ہو گئی تیری خاطر. پیر دیے تو نے، لیکن اللہ یہ پیر چلیں گے تیری خاطر جدھر تیرا حکم ہوگا. آنکھیں دی تو نے، لیکن اللہ ہم ایسے ہو گئے جیسے بغیر آنکھوں کے، جدھر بات ہوگی تیرا حکم ہوگا ادھر یہ آنکھیں دیکھیں گی، جدھر حرام ہوگا ادھر نہیں دیکھیں گے. یہ ایکشنز ہیں ہمارے.